أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إلى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا واليوم لا يخرجون منها ولا يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. یہ سورہ جاسیہ کا چوتھا آخری رکوع ہے. اور اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان و زمین. تو پرانا لفظ راج، اللہ ہی کا راج ہے آسمان اور زمین میں. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جو ہے یہ لوگ جو جھوٹے ہیں خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے. لوگ جھوٹے لوگ گھاٹے میں رہیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت بیٹھی ہوئی ہے اپنے گھٹنوں کے بل، پریشان میں بڑھتے نا آدمی. اور ہر امت کو اس کے نام مان کر بلایا جائے گا اور کہا جائے گا آج تم کو وہی بدلہ جو تم کرتے تھے وہی بدلہ دیا جائے گا تم کو. یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے اعمال ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے. ہمارا ریکارڈ ہے، تمہارے اعمال کا ہم نے ریکارڈ تیار کیا، تمہارے اعمال سب ٹھیک بول رہا ہے. اور ہم لکھواتے آتے تھے، تم جو کچھ کرتے تھے ہم ریکارڈ تیار کرا رہے تھے تمہارا زندگی کا. اب جو لوگ دو گروپ ہیں، ایک تو ایمان والے ہیں ایک کافر ہیں. تو کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ ہمیشہ قرآن میں. جو لوگ ایمان لائے اعمال صالحہ کرتے رہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کھلی ہوئی کامیابی ہے. اور اس کے برخلاف جو لوگ کفر کیا انہوں نے نہیں مانا تو ان سے کہا کیا ہماری آیتیں تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں؟ تم جو ہے تکبر کر کے چلے جاتے تھے اور تم گناہ گار لوگ. اور جب کہا جاتا کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور قیامت آنے والی ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم کو یقین نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ قیامت آئے گی. تم ماننے کے تیار نہیں آخرت کو. وما نحن بمستیقنین، ہم یقین کرنے والے نہیں. صاف بولتے تم لوگ. کہاں قیامت کے بولتے نا ابھی وہ تو کافر ہے مسلمانوں بولتے رہتے. اور سب کھل جائے گا جو انہوں نے اعمال کیے ہیں اور جو کچھ ان کے برے اعمال تھے جو مذاق اڑا کرتے وہی چیز کہاں کی جنت کے اندر سب گھیر لے گا ان کو. اور کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے. اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں لیکن ایسا جیسا بھولا تھا نا ویسا. بلا ینسل الذی، تمہارا رب بھولتا نہیں اور بھٹکتا نہیں. ایسا یہاں جو ہے آج ہم تم کو بھلا دیں گے. کما نسی تم، جیسا تم اس دن کو بھلا دیے تھے ویسے آج ہم تم کو نگلیکٹ کرنے کا مطلب یہ جو ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. اس لیے کہ تم نے ہماری آیتوں کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی میں تم لگے رہے ہو. دنیا کی کام کرتے بیٹھے تم. آج تم کو یہاں سے نکلنا نہیں جائے گا اور نہ تمہارے سے توبہ بھی قبول کی جائے گی. پھر صورت اختتام ہو رہا ہے. بس ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے اور ساری کائنات کا رب وہی ہے. اسی کے لیے بڑا بزرگی ہے. آسمان و زمین کے اندر وہی زبردست ہے اور ساری حکمتوں کا جاننے والا ہے.
اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے آسمان و زمین کے اندر، جو چاہے تصور ہے، جس کا جو بادشاہ ہے، جو وہاں کا بڑا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے کہ نہیں. گھر میں آدمی جو بڑا ہے کیا بس اب نہیں بڑا ہے کیا کرتے رہتے بولتے نہیں، یہ گھر کی معمولی بات ہے. یہ ساری کائنات کا پہلے تو خالق ہے، انہیں مالک ہے، اسی حکم چلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا. اس روز قیامت قائم ہوگی، یہ جو اہل باطل ہیں گھاٹے میں پڑے رہیں گے، خوف کے مارے جو ہے زانوں کی بل گر پڑیں گے. ارے کیا نہیں، آؤ تمہارے اعمال دیکھو، تمہیں کیا کریں ذرا دیکھو، آؤ دیکھو، ہم نے تمہارا ریکارڈ تیار کر رہے تھے، تمہارا کب کیسا ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک بول رہا ہے تمہارے اعمال. ہم دنیا میں تمہارے اعمال سب لکھواتے جاتے تھے، یہ اس کا مجموعہ ہے. تو جو لوگ ایمان والے تھے اور اعمال صالح کیے تو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. تو یہاں قرآن میں فوز المبین ہے، فوز العظیم ہے، فوز الکبیر ہے. تو تمام آیتوں کا جو تینوں جی کی آیتوں کو دیکھے تو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف کرے، پہلی بات اس کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے، اور اللہ اپنی رضا میں ہم کو دے. یہ 5 چیزیں اگر ہوئیں تو اس کی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ دوزخ سے ہٹا لے جاؤ. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کون کامیاب ہے؟ دوزخ سے ہٹا لیا گیا، وہ کامیاب ہے. اس کے برخلاف تم کو کافروں سے کہا جائے گا، میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تم اس کو قبول کرنے سے تکبر کرتے تھے، تم جو ہے اپنے گناہوں پر اصرار کرنے والے تھے. اور جب کہے اللہ کا وعدہ ہے مرنے کے بعد، تو تمہیں کیا نہیں، کہاں کا وعدہ کیا ہے، کیسا ہونے والا ہے، ہماری بات کون اٹھتا ہے، کیا ہے. اس طرح تم جو ہے شک میں پڑے رہے اور صاف صاف کہتے تھے کہ ہم کو یقین نہیں ہے مرنے کے بعد، بس ہم کو ایک خیال سا ہوتا ہے لیکن ہم کو یقین نہیں. تو بولتے رہتے ہیں لیکن کیا ایسا کیا ہے نہیں. اس وقت اپنے تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، اور جس عذاب کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے وہ مذاق ان کو گھیر لے گا. اپنی رحمت سے تم کو محروم کیے جاتے ہیں، جس کو بھلانا مجازن کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تم کو بھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے حضرت، تو مجازن کہا گیا ہے. جیسے تم نے اس دن کے آنے کو بلا رکھا تھا، آج ہم کو بھلا دیے ہیں. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے آسمانوں کا، پروردگار ہے زمین کا، اور پوری کائنات کا پروردگار وہی ہے. اور آسمان سے جو کچھ ہو رہا ہے وہی بہت زبردست ہے، ساری حکمتوں میں جاننے والا ہے. تو جسو کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا، پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہے تو چپ کر. تو یہ ایک معنی ہے بھائی. دوسرا معنی ہے کہ جیسے نماز کی پوزیشن ہے وہ، تو ہر امت کو بلایا جائے گا. تو ایمان والے نماز کی پوزیشن بیٹھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے نا، وہ لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے نہیں ہیں. پریشانی کے آدمی بیٹھتا نا ویسا. تو جسو جس کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے، حضرت سفیان نے فرمایا جسو اس سے بیٹھے جیسے زمین میں صرف گھٹنے اور پاؤں ٹک جائیں. یہ خوف کی وجہ سے انسان جو بیٹھتا ہے اس کو جسو کہا گیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز کی نشست ہے، نماز ویسے تو اچھی ہے، وہ کیا برا نہیں ہے. تو یہ ادب کی ہے، خوف کی نہیں بلکہ ادب کی نشست ہے. تو جو ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے وہ سب سامنے رکھ دیا جائے گا، رکھ کے جو ہے دیکھو یہ ریکارڈ تمہارا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. ارے مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ، تمہاری کیسی کتاب ہے بھائی، ہمارا ہر چیز چھوٹی بڑی سب ریکارڈ ہے نا. یہ خبر پڑے گا آدمی. اب وہاں بھی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہے جیسا کورٹ میں ہوتا رہتا ہے، دیکھیے یہ میں ایسا نہیں کرا بولتا ہوں جھوٹ ہے تمہارے لیے کیسا لے. تو کسی غالب کے شعر نا ناحق فرشتوں کے لکھے پڑ جاتے ہیں. ہمارا بھی کوئی دم دھیریہ تھا، کچھ شعر تھا کچھ اس کے یاد نہیں آ رہا مجھے، مذاق اڑانے کے لیے کیا انہیں. ہمارا بھی کوئی آدمی ہے وہ تمہیں لکھ کو تیار کرے، وہ بولتا ہوں اچھا بند کرو، زبان بند کرو، لگاؤ ہاتھ پیر سے بولا شروع کرے گا. خبر پڑے گا یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ہاتھ بول رہا ہے، میرا پیر بول رہا ہے. زبان کو کون گویا دیا ہے، بولو زبان کو ٹکڑا ہے نہیں ہے، یہ بول رہی. تب یہ گوشت کا ٹکڑا تھا، اسے بولنے کا تعجب ہے. ہاتھ بھی بول رہے ہیں میں ایسا غلط کام کر رہے پڑے ہاتھوں سے، پیر بولیں گے ہم چلے، خبر پڑے گا. اس کے اندر ارے میں تم نہ بچانے کر رہا تھا، تمہیں ویسا کر رہے ہیں. ہاں نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو گوئی دی، ہم بولنے والے. پکڑا جائے گا آدمی سے. تو اللہ تعالیٰ ہاں اب تو بول، اقرا کتاب تیرا ریکارڈ تو دیکھ کر تجھے کیا کرنا تجھ بول. کفا بنفسک علیہم، تو حساب لے بول تجھے کیا کرنا بول. بس کیا کرے گا، بس کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کیا ہے، سب قانون کے مطابق کیا ہے وہ ہونا پڑے گا اس کو.
ہاں؟ تو یہاں جو ایک آیت ہے لیکن انہوں نے کیسا غلط لکھی آیت معلوم نہیں. حاذا کتاب ینطق بالحق، یہ ہمارا دفتر ہے تمہارے کام ٹھیک بولتا ہے کر کے یا قرآن کے اوپر لکھے ہوں. جو شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے نا اس پر ہے، دیکھیے گا. بہت دن سے دیکھ رہا تھا میں کیا ایسے کی لکھے ہیں حاذا کتابنا، یہ ہمارا دفتر ہے جو تمہارے کام ٹھیک سے بولتا ہے. تو نامہ اعمال کے بارے میں ہے، قرآن کے بارے میں نہیں آیا. تو لوگ کنفیوژن ہوتا ہے کہ نہیں ہو گیا قرآن کے اوپر یہاں لکھے تھے. ٹھیک ہے شیخ الہند کا ترجمہ ہے، شیخ الہند کا ترجمہ نہیں ہے اس پر ہے وہ. کہیں کون کیا پرنٹر کا ہے، انہوں کیا کریں انہوں لکھے انہیں یہ والی پرنٹر کیا ہو. تو یہ جو ہے قرآن کے بارے میں نہیں. تمہارے اعمال ٹھیک سے بولتا ہے کہ تو یہاں اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے لا کے رکھ دی جائے گا. دیکھو ہمارا ریکارڈ صحیح ہے کہ نہیں، دیکھو پوچھ رہا ہوں میں جو ریکارڈ تیار کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں. دیکھو یہ مطلب اس کا یہ یہاں کی آیت دیکھو وہاں ٹائٹل کرنے والی. تو کبھی کبھی ایسی غلطی پرنٹر کرتا ہے یا لکھنے والا بھی کر سکتا. تو سورہ جاسیہ کے اندر جو ہے یہ آخری رکا ہے. تو دونوں گروپ کا، ایمان والوں کا اور جو ایمان سے محروم ہے کافر، ان کا انجام بیان کیا گیا ہے. لوگ جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. نہ وہاں سے نکل کر جانا چاہتے لوگ کہتے جانے کا صاحب ذرا تو لا یفون آنا ہی والا نکل جانا نہیں چاہیں گے. معلوم ہے آدمی ایک ہی جگہ روز بریانی کھاتے ہیں کہ نہ کچھ دال روٹی کھیں گے بولتے نا روز روز کیا کھاتے ہیں بس اچھا نہیں دکھتا ہوگا. لیکن وہ جنت میں ایسا نہیں رہے گا. روز وہاں رینیویشن ہوتا رہے گا، روز کوالٹی بدلتی جائے گی، روز وہاں کی کوالٹی بدلتی جائے گی. معلوم ہے نہیں کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں ہوگی کہ انسان بیزار رہے گا. لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکل کر جانا نہیں چاہیں گے. یہ بس اب یہ نکو اب پھل دیے یہ کھائیں، ارے ابھی کھاک دیکھو یہ الگ ہی چاس. وہ آئے گا تو وہ الگ رہے گا، وہ آئے گا یہ پہلے کھائیں لیکن ابھی کھاک دیکھو. تو ہر وقت نیا لطف ہوتا رہے گا، نیا لطف انسان کو جنت میں حاصل ہوتا رہے گا. اس لیے جنت سے نکل کر جانا نہیں چاہے گا آدمی. یہ جنت کی زندگی ہے. ہاں جہنم کی زندگی کیا؟ ہر وقت عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا. وہاں عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا، یہاں نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہ ایمان والوں کے لیے اور کافر مسلموں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اتنا صاف صاف بیان کرنے کے باوجود بھی آدمی دوڑ کے کفر میں شرک پڑا تب کیا کر سکتے ہیں بولو. تم جیسا ہماری نصیحت کو بلاتے ہیں بھی تم کو بلا دیا جاؤ آج بلا دیں. تو بھلانا اللہ کے لفظ جو آتا ہے وہ مجازن ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں. تو اس لیے کوئی اللہ کی اور منسوخ کرے تو کافر ہو جائے گا. اللہ کہاں بسرے گی اسے اگر بولتے کہاں بسر بیٹھے دیکھو اللہ اسے بول رہا کیا بسر رہے اللہ تجھے موت نہیں آئی تھی تجھے غلط بول رہا ہے. اللہ بھول سکتا نہیں. معلوم کہ انسانوں کی صفات نہیں، اللہ کی صفات نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.